بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں میر افتخار صاحب کا، صوبائی صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، ان کی تنظیم کا، ان کے دوستوں کا۔ جب سے میں گورنر بنا میری یہ خواہش ہے کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس، ان کے صوبائی صدور کے پاس، لیڈران کے پاس جاؤں اور ان سے بات چیت ہو صوبے کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے۔ تو آج اس سے پہلے میری ملاقاتیں آفتاب شیرپور صاحب سے ہوئی ہیں، مولانا طور رحمان صاحب سے ہوئی ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب سے ہوئی ہے، ہمارے فارمر سے محمود خان سے بھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی پی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں۔ آج میں یہاں پر آیا ہوں، ایک دو اور جماعتیں بھی رہ ان سے بھی ملاقات ہوگی، مختلف ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کا جو سٹانس ماضی کا ہے یا بھی ہے، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک ماضی میں اور ابھی بھی ایک تعلق ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے تحریکیں چلائی ہیں، ہم ہر ایشو میں تقریباً اکٹھے ہم نے جو ہے وہ جدوجہد بھی کی ہے۔ تو آج بھی مختلف ایشوز پہ، خیبر پختونخوا کے ایشوز پہ، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھی، چاہے باقی ایشوز تھے، اس پہ ڈسکشن ہوئی اور انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے۔ مختلف ایشوز میں، چاہے وہ صوبے کے تعلیم کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، لا اینڈ آرڈر کے جو میں نے پہلے کہہ دیا اس کے حوالے سے ہو، سب ایشوز پہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کر اس صوبے کو جو ہے پرامن بھی بنانا ہے، ہم سب نے اس صوبے کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بھی بنانا ہے۔ اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے دو حصے ہیں، ایک سوشل میڈیا پہ اور ایک ہے دو خیبر پختونخوا ہے، ایک سوشل میڈیا کا خیبر پختونخوا ہے اور ایک جو ہے وہ پریکٹیکل اور حقیقی خیبر پختونخوا ہے۔ حقیقی خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے۔ آپ نے دیکھا جو سچویشن اس وقت تعلیمی اداروں کے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، سپورٹس کے میدانوں میں ہیں۔ جو سپورٹس کی بات کرتے ہیں، 15 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی۔ یوتھ کی بات کرنے والے اس وقت تو حق تھا کہ ان کو ابھی 10 سال ہو گئے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم ہو گئی ہوتی، سندھ میں تو ختم ہو چکی ہے، یہاں پر بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے میری یہ خواہش تھی اور خواہش ابھی بھی ہے کہ 3 ارب کے بجائے شاید 30 ارب روپے رکھتے، باقی صوبوں کا ہیلدی کمپٹیشن ہوتا۔ باقی صوبوں نے میرے خیال میں غالباً خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے یونیورسٹیوں کے لیے سب سے کم پیسے رکھے ہیں، تو یہ بھی زیادہ ہوتے۔ تو بہت سی ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر جو ہے میں نے ابھی بھی، اس سے پہلے بھی میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے صوبائی اسمبلی کا، تاکہ ہمارے ممبران کو آن بورڈ لیا جائے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو رہا اور ہماری لا اینڈ ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے۔ میں تو یہ بھی تجویز پیش کی تھی صوبائی حکومت کو کہ جیسے ماضی میں ہماری اتحادی حکومت تھی 2008 سے 13 تک، جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ہر صوبے میں اور مختلف جگہوں پہ کابینہ کی میٹنگ کی۔ تو میری تو یہ تجویز ہوگی کہ اسلام آباد کے بجائے ڈیرہ اسماعیل خان میں، کلاچی میں، بنو میں، کوہاٹ میں، مردان میں، سوات میں، ان جگہوں پہ کابینہ کے روٹیشن وائز اجلاس ہونے چاہیے تاکہ وہاں کی سچویشن کا بھی پتہ چلے اور ایک پازیٹیو چیز ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میری تجویز ہے صوبائی حکومت کو ایسے اجلاس بلائے جائیں، اور خاص کر جہاں پر امن و امان کی بہت زیادہ صورتحال خراب ہے وہاں پر فرسٹ پریورٹی پہ جو ہے وہ اجلاس ہونے چاہیے۔ اور خاص کر جنوبی اضلاع میں، جس سے میرا اپنا ذاتی بھی تعلق ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں کے ہیں، آئی جی صاحب بھی وہاں کے ہیں، وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اتنی اچھی نہیں ہے یا مطمئن کن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو میری بھی یہ گزارشات ہوں گی کہ اس پہ بھی جو ہے وہ صوبائی کابینہ کے اجلاس وہاں پر بھی ہونے چاہیے۔ یہی کچھ چیزیں تھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں افتخار صاحب سے یہ بات بھی کی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ان کے جو ہے وہ تجربے سے مستفید انشاءاللہ تعالی ہوں گے، صوبے کی ترقی میں جو ہے مل کر انشاءاللہ تعالی کام کریں گے، کیونکہ صوبہ ہمارا ہے، ان کا ہے، ہم سب کا ہے، آپ کا ہے، اور آپ کی بھی سپورٹ اس میں مجھے میڈیا کے دوستوں کو بھی چاہیے ہوگی تاکہ ہم اس صوبے کو جو ہے پرامن صوبہ بنا سکیں اور ترقی یافتہ صوبہ بنا سکیں۔ دیکھیں، میاں صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کل کی میٹنگ کے حوالے سے، جہاں پر آپریشن کی منظوری دی گئی ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو خیبر پختونخوا میں آن بورڈ لیا جاتا، کیونکہ خیبر پختونخوا کئی سالوں سے
کافی ٹائم ہو گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. قربانیاں ہیں سیاستدانوں کی, سیکورٹی فورسز کی, فوج کی, میڈیا کے دوستوں کی, سول سوسائٹی کی, ہمارے بچوں کی, اسکول کے بچوں تک کی قربانی اس جو ہے وار آن ٹیرر میں ہوئی ہے. اور ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وہاں جا کر ان کو چاہیے تھا کہ وہ صوبے کو بھی اعتماد میں لے کر جاتے. انہوں نے صوبائی اسمبلی کو بھی اعتماد میں نہیں لی اور وہاں جا کر انہوں نے ہاں کر دی, اور شام کو ان کی پارٹی کہتے کہ ہم نے نہ کی ہوئی ہے. حالانکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, ایک پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں. ANP کا جو موقف ہے, ان کے موقف کو بالکل میں مرکز تک پہنچاؤں گا. میں وزیر اعظم صاحب سے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے اور جو اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کروں گا. ان کا ایک موقف ایک جینون ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر یہ کام کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی آن بورڈ ہوں. اگر آپ کے پاس سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہیں ہوں گی, آپ کے پاس عوام آن بورڈ نہیں ہوگی, عوام کو اعتماد نہیں دیں گے, تو چیزوں میں جو ہے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا جب سوات آپریشن ہوا تھا, یہاں پر 2008 سے 13 تک جو حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی تھی, ہم نے سوات کی عوام کو آن بورڈ لیا, اس کے بعد جا کر آپریشن کیا, IDPs ہوئے, واپس دوبارہ ان کو آباد کیا, لوگوں کا اعتماد تھا اس کے اوپر. تو ان کے جو تحفظات ہیں, ان کے جو خدشات ہیں, وہ میں مرکز تک پہنچاؤں گا. نیشنل الیکشن پلان پہ جو نے بات کی ہے بالکل 100% ہے کہ نیشنل الیکشن پلان پہ 100% اگر عمل درآمد ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تو نیشنل الیکشن پلان پہ بھی عمل درآمد 100% ہونا چاہیے, ایک پہ نہیں 20 کے 20 پوائنٹ پر ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ پرامن بھی ہو سکتا ہے, آپریشن بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور ترقی یافتہ بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی بالکل حمایت کرتا ہوں, اور اس پہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام سیاسی جماعتیں جن کا اس صوبے میں اسٹیک ہے, ان کو اعتماد میں لے کر, تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر یہ آپریشن ہونا چاہیے. ماضی میں بھی جیسے ابھی میاں صاحب نے بات کی ہے کہ جب سوات آپریشن ہو رہا تھا اس وقت بھی پارلیمنٹ آن بورڈ تھی, اس وقت بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت اور یا کی جو اسمبلی ہے وہ آن بورڈ تھی, اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے, اور وہ اچھی طریقے سے ہوا. ساتھ ساتھ میں اس بات کی میاں صاحب کی تائید کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو یہاں پر ملیٹنٹس کو لا کر جنہوں نے آباد کیا اور گارنٹی لی تھی کہ یہ پرامن ہوں گے اور ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. آج اگر انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں, دہشت گردی شروع کی ہے, تو ہم کسی گریبان میں ہاتھ ڈالیں. اس پہ بھی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا امن کے نام پہ, آج وہ بدامنی کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے, بے نقاب کیا جائے اور ان کو وہی سزا دی جائے جو دہشت گردوں کو دی جاتی ہے کہ آپ اگر ایک گارنٹرز ایز اے گارنٹرز ان کو لائے تھے, آج بدامنی کر رہے ہیں. میرے فوجیوں کو, میرے پولیس کو, میرے سیاستدانوں کو, میرے میڈیا کے دوستوں کو, میرے شہریوں کو اگر وہ شہید کر رہے ہیں تو پھر ہم کس کا گریبان پکڑیں. اس صوبے میں سیاسی جماعتوں نے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اور میرے ساتھ جو اس وقت صوبائی صدر بیٹھے ہوئے ہیں ANP کے, ان کے اپنے گھرانے کی بھی بڑی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف. ہم ہر اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہر چیز کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کٹہرے پہ لانا چاہیے جس نے یہاں پر امن تباہ کی ہے. فرسٹ پریورٹی صوبے کا امن ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. جہاں پر آپ نے بات کی اس میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. میرے صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پر موجود تھا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ صوبے کو اعتماد میں لے کر وہاں پہ جاتے. صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا, اپنی صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر جاتے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے اور یہ بات کرتے کہ میں اس ایشو پہ جا رہا ہوں. اگر ان کو پتہ نہیں تھا کیا انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا یا اپنی تجویز دی. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے, اسٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے, اس کے بعد یہ آپریشن ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جب سب آن بورڈ ہوں گے تو کامیاب آپریشن ہوگا. اور میں پوری امید ہوں, میں اسلام آباد میں اس پہ پریزیڈنٹ صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے اور اسٹیک ہولڈرز پہ بات کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی میں پوری امید ہوں کہ ہم تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اس کے اوپر میں بالکل سوئی گیس کی آپ نے آج بات کی ہے, میں اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگ کال کرتا ہوں. اور جو ایشو ہے پشاور کے حوالے سے اور باقی علاقوں میں بھی ایشو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے اور پریشر کے حوالے سے, اس کو فل فور جو ہے ہم ٹیک اپ کریں گے, کیونکہ ہم وہ صوبہ ہیں جو سب سے زیادہ گیس پرووائڈ کرتے ہیں, تیل پرووائڈ کرتے ہیں, سستی بجلی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی حوالے سے میری ابھی بی افتخار صاحب سے بات چیت ہوئی کہ ہم اپنا ایک مقدمہ مرکز کے لیے بنائیں اکٹھے مل بیٹھ کر. اور جہاں تک بجلی کا مسئلہ ہے تو میں تو بڑا پوری امید تھا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ مل کر کوئی ہمارے اور لغاری صاحب کے ساتھ مل کر کوئی مسائل کا حل تلاش کر لیں گے. لیکن وہ میٹنگیں کافی ہو رہی ہیں, اس کا جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے, اور ہم اس امید سے تھے کہ شاید کوئی تربیلہ کا سوئچ آف ہو جائے گا اور کوئی ہوتی ہے نا ایک پالیٹکس کے یار تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک پہ,
لیکن وہ بھی نہیں ہوا. لیکن میں پر امید ہوں, میری وابڈا کے منسٹر کے ساتھ, انرجی منسٹر, اس پہ میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور میں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب کو کوئی سپورٹ ہماری طرف سے چاہیے ہوگی, ہم اس پہ کریں گے. یہ ایشو عوام کا ہے, اس میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا. اور نہ میں کہتا ہوں کہ یار میں اس سے زیادہ کا, ہماری تو ایشو تھا کہ اس کو 6 گھنٹے کیا جائے. سی ایم صاحب نے 12 گھنٹے بھی مان دیے تو لوگ 12 گھنٹے تو کر لینا, لیکن جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی سی ایم صاحب کو ہم دینے کو تیار ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم اپنے لیول پہ بھی ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. اس وقت بجلی کا بہت بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, باقی صوبوں میں بھی ہے. اگر گرڈ اسٹیشن پہ چڑھائی کرنے سے بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں میاں صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے ہم شروع ہو جائیں, ڈی خان سے چترال تک تمام گرڈ اسٹیشن قبضہ کر لیں تاکہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر سندھ والے بھی یہی کام کریں گے اور بلوچستان والے بھی یہی کام کریں گے. مسئلے کا حل جو ہے وہ دلیل اور دلائل سے حل ہوتا ہے. آپ دلیل اور دلائل کے ساتھ آپ جائیں. میرا سی ایم صاحب سے یہ تجویز ہوگی کہ آپ جب اسلام آباد والوں کے ساتھ بیٹھیں تو اپنی پراپر ٹیم کے ساتھ بیٹھیں. آپ کی ٹیم نہیں ہوتی, آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنی ٹیم لے کے جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈائلاگ کریں, اپنا کیس پریزنٹ کریں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو. لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹیک اپ کروں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ سی ایم صاحب مسئلے کا حل نکالیں گے. بڑی مہربانی.